ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے پلورشا خان نے، جو ممبر ہیں قومی اسمبلی کی اور نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فارن افیئرز کی بھی ممبر ہیں. ویلکم ٹو دی پروگرام پلورشا. تو آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کمیٹی کے نہ پرفارم کرنے کی؟ دیکھیے، آئی ڈو ایگری کہ ہمیں کچھ زیادہ ملنا چاہیے تھا اور زیادہ ایشوز ایسے 3 سال میں زیادہ ایشوز فارن پالیسی ریلیٹڈ آئی جو ڈائلیماز تھے، لیکن انفارچونیٹلی ہم شاید اس حد تک اس پہ ڈبیٹ نہیں کر سکے جتنا ہمیں کرنا چاہیے تھا. وجوہات بیسکلی یہ ہیں کہ ایک تو ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں وہ ایک پارٹی کے پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ بھی ہیں، ان کی اپنی مصروفیات بھی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ میں سمجھتی ہوں کہ بیسکلی ایکچولی سم ہاؤ اوور دا ایئرز وی ہیو میٹ لیس، لیکن ایسے بہت سے ایشوز میں ملے بھی ہیں اور ان کیمرہ سیشنز بھی ہوئے ہیں اور بہت گرلنگ سیشنز بھی ہیں. اگر آپ اس کی نمبر آف میٹنگز دیکھ رہے ہیں تو اس پہ میں آپ سے ایگری کروں گی کہ زیادہ ہونی چاہیے تھیں. لیکن ممبرز جو ہیں اس کمیٹی کے وہ کئی دفعہ ریکوزیشن بھی کرتے ہیں، کئی دفعہ ہمارا انیشیٹو بھی ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ ہمارے چیئرمین صاحب کی اپنی مصروفیات شاید اس قدر ہیں کہ وہ زیادہ، اور پھر ان پہ آپ کو پتہ ہے ایک سوئسائڈ بامبنگ بھی ہوئی اس کے بعد ان کے اپنے بھی. کبھی کمیٹی کے اندر یہ موو نہیں ہوا پلورشا کے چونکہ چیئرمین اویلیبل نہیں ہے، انہوں نے کوئی 17 میں سے صرف 7 میٹنگز کو چیئر کیا ہے، تو کوئی اور چیئر ان کی جگہ بہت دفعہ وہ نامینیٹ کر دیتے ہیں دوسروں کو چیئر کرنے کے، لیکن اگر وہ ملک میں ہی اویلیبل نہیں ہے تو وہ کیسے نامینیٹ کریں گے؟ نہیں، وہ تو کر دیتے ہیں. دیٹ از ناٹ اے پرابلم، دیٹ ہی کین ریکویسٹ اینی ممبر ٹو، جو بھی اویلیبل ہیں اس وقت وہ ان کو چیئر کر لیں. یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہم سب فیل کرتے ہیں کہ ہمیں زیادہ ملنا چاہیے. اور اس پہ ہم لوگوں نے پچھلے سیشن میں بھی ممبرز نے کچھ آپس میں بات کی تھی، اور خان صاحب کے ساتھ ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ اس کا کیا لائحہ عمل کیا جائے. مجھے یہ بتائیے، آپ نے کہا کہ بہت گرلنگ سیشنز بھی ہوئے، بڑی آپ کی ان کیمرہ سٹنگز بھی ہوئی، تو کوئی ایسی ایشو ہے جس کے اوپر کمیٹی نے کوئی ریکمنڈیشنز دی ہوں اپنی گورنمنٹ آف دا ڈے کو؟ نیچرلی ایسے بہت سے ایشوز ہیں جن پہ سب کمیٹیز آپ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ؟ دیکھیے، بہت سے جو ہیں اب مجھے آف دا کف تو ایسے ایگزیکٹ پوائنٹس یاد نہیں ہیں، لیکن بہت سے ایسے ایشوز پہ جب انڈیا کے ساتھ اسٹینڈ آف ہوا، سو آن اینڈ سو فورتھ، اس پہ بہت سی ایسی ان کیمرہ بھی جو ہماری سیکرٹ پروسیڈنگز تھیں. فارن آفس میں بہت میٹنگز ہماری ہوئی ہیں. اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب فارن منسٹر تھے، لہٰذا میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ کمیٹی نے کام نہیں کیا، لیکن اگر آپ اس کی نمبر آف میٹنگز کو سمجھ رہے ہیں کہ if that's a criteria، تو اس میں ہم لوگ جو ہے we will be lagging behind شاید سینٹ سے بھی. بٹ اس کا میں نے آپ کو ریزن بیسکلی یہ بتایا ہے کہ چیئرمین ایکٹیو نہیں ہے. نہیں، ایکٹیو چیئرمین از چیئرمین آف another political party، اس وجہ سے نیچرلی ان کی کچھ مصروفیات ایسے ہیں. مگر بہت سے ایشوز پہ اس کمیٹی نے ممبرز کی بھی خود سے بھی ہم نے ریکوزیشن کیا. چیئرمین صاحب میں آپ کو تھوڑے سے اسٹیٹسٹکس آپ کے سامنے رکھ دوں کہ آپ کی جو 17 میٹنگز 3 سالوں میں ہوئی ہیں، اس میں سے کوئی 59% ایسی ہیں یا 10-17 میں سے ایسی ہیں جن میں صرف آپ نے کنوین کیا ہے فورن ڈگنیٹریز کو ملنے کے لیے، اور صرف 7 میٹنگز ایسی ہیں جس کے اندر کمیٹی کا ایجنڈا تھا. دیکھیں، ڈگنیٹریز کو ملنا بھی جو ہے وہ دیٹ از آلسو ایمبٹ. ہاں، لیکن دیٹ آلسو شوز کہ آپ کا اپنا کنٹینیوس ایجنڈا نہیں ہے. نہیں، دیکھیں، ایجنڈا جو ہے وہ کوئی بھی کسی وقت بھی جو بھی ملکی مسائل ہوتے ہیں اس پہ کمیٹی میٹنگ کال ہو سکتی ہے. اس میں کوئی ایسا کنٹینیوس ایجنڈا ہمیں فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو پیپر پہ لکھا ہے. آج ہمیں کیا پتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ اسٹینڈ آف ہو جاتا ہے، کوئی اور ایشو ہو جاتا ہے ایسا بڑا جس پہ ہمیں میٹنگ کال کرنی پڑتی ہے. پلورشا، مئی 2 کے بعد آپ کی کمیٹی نے جو میٹنگ کی ہے وہ جون میں کی ہے، اور وہ میٹنگ اس لیے کی ہے کہ جو برٹش ایمبیسڈر ٹو افغانستان ہیں 2 دفعہ کینسل وہ ان سے ملنے کے لیے. مئی 2 پہ آپ نے میٹنگ نہیں کی؟ مئی 2 پہ میٹنگ ریکوزیشن بھی ہوئی، مئی 2 پہ میٹنگ کی ڈیٹ بھی آ گئی، مگر فار سم ریزنز وہ اس وقت نہیں ہو سکی. وہ آپ ایسے سیکیورٹی ریزنز تھے، آئی ڈونٹ نو، لیکن وہ اس وقت کینسل ہو گئی. مگر ریکوزیشن بھی ہوئی، ایک دفعہ اس کے نوٹسز بھی 1-2 دفعہ ایشو ہوئے. لہٰذا یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ول نہیں ہے. مگر اگر آپ مئی 2 کو اسپیسیفکلی فوکس کرتے ہیں تو اس پہ کچھ ایسے مسائل تھے جو شاید مئی 2 پہ ریمنڈ ڈیوس کے ایشو کے اوپر ایک ڈپلومیٹک ایشو، انفیکٹ یو لاسٹ اے فارن منسٹر آن دیٹ.
but see that's something different, losing a foreign minister, but وہ تو changes ہوتی رہتی ہیں. مگر آپ کی جو کمیٹی ہے اس کا کوئی set pattern کسی کمیٹی کا نہیں ہوتا. It can take up anything. But if you're talking of the number of meetings, I would say yes, we could meet more and it would be beneficial to meet more. کمیٹی جو ہے after all foreign affairs کی کمیٹی foreign affairs کے ایشوز کو ہی ڈیل کرے گی. آپ یہ بتائیے کہ آپ پیپلز پارٹی کے لیے آپ ان کی فورن افیئرس کو بھی ڈیل کر رہی تھی اس سے پہلے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر آئیں 2008 کے الیکشن سے پہلے, سو آپ کو اس کی امپورٹنس کا بھی اندازہ ہے. عوام آپ سے, پارلیمنٹ کی کمیٹی آن فورن افیئرس سے کیا ایکسپیکٹیشنز رکھے کہ کیا آپ ان کی جو کنسیڈریشنز ہیں یا ان کی فیلنگز ہیں وہ کیسے پالیسی کے اندر آپ ان کو انپٹ دے سکتے ہیں؟ دیکھیے آسیہ, ایکچولی فورن افیئرز ایسا سبجیکٹ ہے, آپ بھی جانتی ہیں کہ اس میں کچھ گراؤنڈ ریالٹیز کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. اٹس اے ویری اس لحاظ سے اتنا کوئی پولیٹیکلی اپیلنگ سبجیکٹ شاید لوگوں کو بھی فورن افیئرز, اینڈ اٹس ناٹ ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. آئی بیگ ٹو ڈیفر ود یو پلور شاہ. لوگوں کو تو فورن پالیسی کے ایشوز پہ پاکستان شاید دنیا کا وہ چند ملکوں میں سے ایک ہوگا جو بہت اویئر ہیں. لوگ اسٹریٹ پہ بھی بہت اویئر ہیں. نہیں, وہ اویئر ہیں. اینٹی امریکن سینٹیمنٹ آن انڈیا کے بارے میں بھی ان کے خیالات ہیں, وہ خیالات کے بارے میں بھی ہیں, امریکہ کے بارے میں بھی ہیں. وہ خیالات تو ویل نون ہیں اوور, لیکن اس کی جو انٹریکسیز ہیں وہ کچھ اس طرح کی ہیں کہ وہ انٹریکسیز جو ہیں وہ ناٹ لائک, اٹس ناٹ اے ویری پولیٹیکلی کیا کہنا چاہیے پیلیٹیبل آپ کا سبجیکٹ نہیں ہے, لیکن اٹ از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ کمیٹیز آف دا پارلیمنٹ. اینڈ آئی ڈو ایگری, میں آپ سے ایگری کر رہی ہوں کہ ہمیں اس سے زیادہ ملنا چاہیے, اور ہم ممبرز آپس میں بھی بہت دفعہ ڈسکس کرتے ہیں. ہم یہی گفتگو جاری رکھیں گے. ناظرین بریک پہ چلیں گے, بریک کے بعد آئیں گے تو اسی موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے.